شب برات کون سے دن اور کون سی تاریخ کو ہے؟ یہ مبارک رات کب ہے جس میں اللہ پاک لاتعداد جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور لاتعداد گناہگاروں کو اللہ پاک معافی عطا فرماتا ہے؟ جس رات میں عبادت کرنی ہے، یہ شب برات کب ہے؟ توجہ سے سمجھ لیجئے گا، دن کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ اگر دن کی بات کی جائے تو دن بنتا ہے منگل کا، لیکن منگل کون سا؟ توجہ سے سمجھ لیجئے گا، منگل کا جب سورج ڈوبے گا تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ ہے شب برات، یعنی کہ بدھ اور منگل کی درمیانی رات اگر دنوں کی بات کی جائے۔ لیکن تاریخ کون سی ہوگی؟ انگریزی تاریخ جو ہے وہ 3 فروری کی تاریخ ہوگی، یعنی 3 فروری کا جب سورج ڈوبے گا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ ہے شب برات، یعنی 3 اور 4 فروری کی درمیانی رات ہے شب برات۔ دنوں کی بات کی جائے تو منگل اور بدھ کی درمیانی رات، اور اگر تاریخ کی بات کی جائے تو 3 اور 4 فروری کی درمیانی رات۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ شب برات کے خاص 6 نفل پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ 2 میں آپ نے خیر والی لمبی زندگی کی نیت کرنی ہے، 2 میں آپ نے آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کی نیت کرنی ہے، اور برکت کے لیے اور محتاجی سے حفاظت کے لیے، اور اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ 2 سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں، توجہ سے سن لیجیے گا۔ پہلی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ ان 2 نفلوں کی برکت سے مجھے خیر والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ دل میں ارادہ کر لیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرنی ہے۔ سبحانک اللہ سب سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے قل ہو اللہ پڑھنی ہے 3 بار، اور ہر بار قل ہو اللہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے ہر بار 3 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کرنے ہیں، التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی 2 رکعتوں کو پورا کر لینا ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، یعنی مکمل سورت 21 بار، یا یہ پڑھ لیں یا پھر آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اور بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ دونوں چیزیں پڑھ لیں، قل ہو اللہ بھی 21 بار پڑھ لیں اور سورہ یاسین بھی آپ 1 بار پڑھ لیں، یا دونوں پڑھ لیں، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے یہ والی۔ اس میں آپ نے پہلے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ اے اللہ ان 2 نفلوں کی برکت سے مجھے آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ یہ ارادہ کر لیا، اور سیم اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے جس طرح میں نے اوپر بتائی، مکمل اسی طرح پڑھنی ہے۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان 2 نفلوں کے بعد بھی آپ نے یعنی سیم اسی طرح 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 21 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے، جیسے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پڑھی تھی، یا 1 بار سورہ یاسین، سیم اسی طرح اس کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ اس میں آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے برکت کے لیے کہ اے اللہ مجھے برکت عطا فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ آپ نے دل میں ارادہ کر لینا ہے، اور سیم اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح یہ بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی اسی طرح سبحانک اللہ، فاتحہ، قل ہو اللہ وغیرہ سارا کچھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا 21 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے یا سورہ یاسین، یا دونوں پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے مطلقاً، جو بھی آپ خیر کے لیے دعا کرنا چاہیں، برکت کے لیے کرنا چاہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔